بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی کاغذ کے گھوڑے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ بچوں کے اغوا کو میں قتل سے زیادہ بھیانک اور گھناؤنا جرم سمجھتا ہوں۔ آج کل یہ جرم اور زیادہ بھیانک ہو گیا ہے کیونکہ بچے اغوا کر کے خرکاروں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہوں گے کہ خرکار ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بعض بچوں کو پیشہ ور بھکاری بڑے ہی ظالمانہ طریقوں سے بازوؤں اور ٹانگوں سے معذور کر کے انہیں مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک اچھے گھرانے کے بچے کا ساری عمر بھیک مانگتے رہنا تو ایک حادثہ ہے۔ اگر وہ طریقے آپ دیکھیں جن سے بچے کے بازوؤں اور ٹانگوں کو ٹیڑھا کیا جاتا ہے تو آپ کے ہوش ٹھکانے نہ رہیں گے۔ آپ کا غش کھا جانا حیران کن نہ ہوگا۔ بچہ شدید درد سے چیختا رہتا ہے اور یہ عمل کئی مہینے جاری رہتا ہے۔ جسمانی معذوری کے ساتھ بچہ انتہا درجے کی اذیت اور درد کے اثر سے ذہنی طور پر بھی معذور ہو جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں، یعنی جب ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے، بچوں کے اغوا کی وارداتیں بہت ہی کم تھیں۔ اغوا انتقامی کارروائی کے تحت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت انسان نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ خرکاری جیسا درندگی اور انسان کشی سے بھرپور پیشہ اختیار کرنے کی سوچتا۔ ٹانگیں اور بازو توڑ کر یا ٹیڑھے کر کے بھکاری بنانے کی بھی انسان نے نہیں سوچی تھی۔ یہ تو نئی تہذیب کی کرشمہ سازیاں ہیں کہ انسان جذبات سے خالی ہو کر مشین بن گیا ہے۔ اس میں اخلاق اور کردار بھی نہیں رہا اور انسانی محبت کی جگہ درندگی نے لے لی ہے۔ ہمارے وقتوں میں کسی کا بچہ انتقامی طور پر اغوا کیا جاتا تھا اور اغوا کی ایک وجہ یہ بھی سنی گئی تھی کہ جنگلی خانہ بدوش بچوں کو اغوا کر کے ان کے سر سے مومیائی نکالتے ہیں جس سے بچے مر جاتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ مومیائی آب حیات کی طرح ہر مرض کی دوا ہوتی ہے، لیکن میں نے اتنی لمبی سروس میں ایسی ایک بھی واردات نہیں سنی۔ میں نے مومیائی دیکھی بھی نہیں تھی۔ یہ محض ایک سنسنی خیز روایت یا حکایت معلوم ہوتی تھی۔ ہندوستان کے جنگلی علاقوں میں ہندو نسل کے بعض قبیلے کبھی کبھی بچے کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ایسی وارداتیں بھی بہت ہی کم سننے میں آتی تھیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ بر صغیر کی پولیس کو اغوا کی واردات کی سراغ رسانی کا کوئی تجربہ نہ تھا، نہ ہی عملی ٹریننگ۔ میرے پاس جب 5-6 سال کے عمر کے ایک بچے کی گمشدگی کی رپورٹ آئی تو میں پریشان سا ہو گیا۔ مجھے بھی ایسی وارداتوں کی سراغ رسانی کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس سے پہلے میں ایک دودھ پیتی بچی کے اغوا کی تفتیش کامیابی سے کر چکا تھا۔ آپ کو میں یہ واردات سنا چکا ہوں۔ میرا تجربہ اسی ایک واردات تک محدود تھا۔ میں قتل اور ڈکیتی جیسی سنگین اور پیچیدہ وارداتوں سے کبھی نہیں گھبرایا تھا، بلکہ مجھ پر تفتیش کا جنون سا طاری ہو جاتا تھا۔ اس دودھ پیتی بچی کے اغوا کے تقریباً 3.5 سال بعد میں ہندوستان کے ایک اور قصبے کے تھانے کا انچارج تھا۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد ایک مسلمان سفید پوش روتا ہوا تھانے میں آیا اور بتایا کہ اس کا لڑکا، جس کی عمر 5 سال سے 2-4 مہینے زیادہ ہے، صبح 10-11 بجے کے درمیان گھر سے نکلا، پھر وہ واپس نہیں آیا۔ گھر والے جہاں جہاں ڈھونڈ سکتے تھے ڈھونڈ کر ہار گئے۔ قصبے میں بھی منادی کروا دی گئی، محلے کے گھر گھر جا کر دیکھا گیا، جس قدر تفتیش ممکن تھی کی گئی۔ آخر تھک ہار کر وہ میرے پاس آ گیا۔ اس وقت بچے کو لاپتہ ہوئے کم و بیش 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وقت اس واردات کا سب سے زیادہ خطرناک عنصر تھا۔ باپ 12 گھنٹے ضائع کر چکا تھا۔ واردات کے بعد سے شروع ہونے والے وقت کا ایک ایک منٹ بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ واردات پر پردے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ملزم دور نکل جاتے ہیں یا زیر زمین ہو جاتے ہیں اور کھرے کھوج مٹی کی تہوں میں دب جاتے ہیں۔ اگر یہ بچہ قتل ہو جاتا تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا۔ میں سراغ لگا ہی لیتا، مگر بچہ اغوا ہو گیا تھا۔
12 گھنٹوں میں وہ اس سست رفتار زمانے میں 100 میل دور نہیں تو 50 میل دور تو ضرور پہنچ چکا ہوگا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ بچہ گم نہیں ہوا، یعنی گھر کا راستہ نہیں بھولا، اغوا ہوا ہے۔ وہ چھوٹا سا قصبہ تھا، بھولا بھٹکا بچہ کوئی نہ کوئی گھر پہنچا ہی دیتا۔ اس کے علاوہ بچے کی عمر 5 سال تھی۔ اس قسم کے شک کا سوال ہی نہیں تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گیا ہو۔ ڈر یہ تھا کہ بچہ قتل نہ ہو چکا ہو۔ قتل کا باعث خاندانی عداوت یا کسی اور قسم کی عداوت ہو سکتا تھا جس کا شکار بچہ ہوا، ورنہ بچے کے ساتھ کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے بچے کے باپ سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس کی کس کے ساتھ دشمنی ہے اور اسے کس پر شک ہے۔ اس نے بڑے پختہ لہجے میں جواب دیا کہ اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور اسے کسی پر شک نہیں۔ میں نے اپنے ڈھنگ اور طریقوں سے اس پر سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر نتیجہ یہی نکلا کہ بچہ کسی دشمنی کا شکار نہیں ہوا۔ میں نے جب اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو میرا ذہن اس کے گھر میں ہی اٹک گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی 2 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی سے 3 لڑکیاں ہیں، جن میں سب سے بڑی 11 سال اور سب سے چھوٹی 6 سال کی ہے۔ اس آخری بچی کی پیدائش سے 6 ماہ بعد اس شخص نے ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ شادی کی تھی۔ گمشدہ بچہ اس دوسری بیوی کا واحد بچہ تھا۔ مجھے اچانک وہ واردات یاد آئی جس میں ایک آدمی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس نے دوسری شادی کر لی، جس کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ یہ بچی 3 ماہ کی ہوئی تو گھر سے غائب کر دی گئی۔ بچی کی ماں نے اپنی سوتن پر الزام عائد کیا کہ اس کی بچی کو اس نے حسد کی وجہ سے اغوا کروایا ہے۔ میری تفتیش میں یہ راز کھلا کہ بچی کو اپنی ماں نے خود اپنی نوکرانی اور اپنے آشنا کی مدد سے غائب کروایا تھا اور اپنے خاوند کی پہلی بیوی پر اغوا کا الزام عائد کر کے اسے خاوند کی نظروں میں گرانے اور طلاق دلوانے کی ایک اوچھی کوشش کی تھی۔ تفصیلی کہانی کار، شلوار اور دوپٹہ، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اس گمشدہ بچے کے باپ نے بھی جب بتایا کہ اس کے گھر میں 2 بیویاں ہیں اور دوسری شادی کی وجہ یہ تھی کہ پہلی بیوی صرف لڑکیوں کو جنم دیتی تھی، اسے جائیداد کے وارث کی ضرورت تھی جس کے لیے لڑکا ہونا ضروری تھا، لہٰذا لڑکا پیدا کرنے کے لیے اس نے دوسری شادی کی تھی۔ اس واردات میں بھی مجھے سوتن یعنی پہلی بیوی کا حسد نظر آیا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ پہلی بیوی نے حسد کی آگ بجھانے کے لیے 5 سال کیوں انتظار کیا؟ دونوں بیویاں ایک ہی گھر میں ہی تھیں۔ پہلی بیوی بچے کو کسی طریقے سے قتل کروا سکتی تھی، لیکن مجھے یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ عورت عادی مجرم نہیں ہے، وہ حسد اور انتقام کے جذبوں سے اندھی کی ہوئی عورت ہے۔ یہ دونوں جذبے ایسے ہیں کہ جن کے زیر اثر انسان انتہائی سنگین جرم کر گزرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ عورت 5-6 سال حسد اور انتقام کی آگ کو دباتی رہی۔ آخر یہ آگ اس کے قابو سے نکل کر اچانک بھڑک اٹھی اور اس نے سوتن کے بچے کو اغوا کروا دیا۔ غائب کروا دینے کا مطلب قتل بھی ہو سکتا ہے۔ قتل کروانے کے لیے اس نے اپنے بھائیوں یا آشنا یا اگر اور کوئی ہے اس کا استعمال کیا ہوگا، مگر بچے کے باپ نے یہ کہہ کر کہ اس کی پہلی بیوی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میری سوچوں پر پانی پھیر دیا۔ آپ کی دوسری بیوی آپ کی پہلی بیوی کو طلاق دلوانے کی خاطر اپنے بچے کو عارضی طور پر غائب کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، آپ غیر جانبدار ہو کر سوچیں، ورنہ بچے کی برآمدگی ناممکن ہو جائے گی۔ نہیں، اس نے جذباتی لہجے میں پورے اعتماد سے جواب دیا۔ ایسی عجیب و غریب حرکت اس کی فطرت کے خلاف ہے۔ آپ کی اور آپ کی بیوی کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 19-20 سال۔ کیا وہ آپ کو اتنا ہی پسند کرتی ہے جتنا اپنے ہم عمر یا اپنی طرح کے جوان خاوند کو پسند کر سکتی ہے؟ آپ شاید تسلیم نہ کریں، اس نے کہا، وہ مجھے ایک جوان خاوند کی نسبت زیادہ پسند کرتی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ مشکوک ہے۔ میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ آپ کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ وہ سٹ پٹایا۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس قسم کے سوالات پوچھوں گا جو اس کے مردانہ وقار اور جذبات کو مجروح کر دیں گے۔ اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا، میرا معصوم بچہ گم ہو گیا ہے اور آپ مجھ سے ایسی فضول باتیں پوچھ رہے ہیں جن کا بچے کی گمشدگی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تفتیش شروع کرنے سے پہلے آپ کی اپنی چارپائی کے نیچے سوٹا پھیر رہا ہوں تاکہ وہ محاورہ سچ ثابت نہ ہو جائے کہ لڑکا بغل میں اور ڈھنڈورا پورے شہر میں۔
میں نے اسے بتایا کہ میں یہ سوال جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اور پوچھوں گا وہ بے حد ضروری اور اہم ہیں، اور اسے میرے ہر سوال کا جواب جذبات سے نکل کر دینا ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ میں آج رات نہ سوؤں گا، نہ اس کی بیویوں کو اور نہ اسے سونے دوں گا، کیونکہ بچے کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں نے خود یا اس نے وقت ضائع کیا تو ہو سکتا ہے کہ بچے کی بجائے اس معصوم کی لاش ملے۔ خدا کے لیے ملک صاحب ایسی باتیں نہ کریں۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، یہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اور اس کے منہ سے جو دھاڑیں نکلیں انہوں نے میرا جگر چاک کر دیا۔ میں نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ تفتیش فوراً شروع کر دوں گا، حالانکہ رات کے 10:30 بج رہے تھے، مگر اس کی آہ و بکا نے میرے جذبات کو ایسا جھنجھوڑا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے ASI کو بلایا، اسے کہا کہ شہر کے تمام رجسٹرڈ، سزا یافتہ اور دیگر مشتبہ افراد کو اکٹھا کر کے تفتیش کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ واردات کیسی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ ان افراد میں ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کبھی بردہ فروشی یا کسی بچے کے اغوا میں ملوث ہوا ہو۔ یہ شک ضرور تھا کہ ان میں سے کسی کا باہر کے کسی بردہ فروش کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلق ہو۔ ASI کو میں نے مخبروں کو بھی بلانے کو کہا۔ میری کہانیوں سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شہر کے مشتبہ افراد یعنی سزا یافتہ اور بدماش وغیرہ اور مخبر لوگ کون ہوتے ہیں، اور تفتیش میں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ پولیس والے ان کا استعمال بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ASI کو معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا الگ لے جا کر میں نے اسے کہا کہ اس شخص کی دونوں بیویوں کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنی ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایک عورت کو استعمال کرنا تھا۔ وہ گھاگ عورت تھی، گھر گھر کے بھید جانتی تھی۔ میں ایک کانسٹیبل کو ساتھ لے کر بچے کے باپ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں دانستہ آہستہ چل رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے بہت سی باتیں پوچھنی تھیں۔ سب سے اہم مسئلہ جائیداد کا تھا۔ کیا اس شخص نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی جائیداد کا وارث یہ بچہ اکیلا یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بھائی ہوں گے؟ جائیداد کے وارث تو لڑکے ہی ہوتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ کیا آپ نے پہلی بیوی کو کبھی بتایا ہے کہ آپ جائیداد لڑکوں کو دیں گے؟ میں نے جب دوسری شادی کا فیصلہ کیا تھا تو اسے یہی وجہ بتائی تھی کہ مجھے جائیداد کا وارث چاہیے۔ اس نے جواب دیا، جائیداد کے وارث داماد تو نہیں ہو سکتے۔ بیوی نے کیا کہا تھا؟ وہ رو پڑی تھی۔ اس نے جواب دیا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ مایوس نہ ہوں، خدا نے 3 لڑکیاں دی ہیں، اب وہ ضرور بیٹا دے گا۔ آپ اپنے فیصلے سے ہٹے نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، مجھے ایک نجومی نے بتایا تھا کہ اس عورت کے بطن سے مرد کبھی جنم نہیں لے گا۔ میں نے دوسری شادی کر لی۔ پہلی بیوی کے بھائیوں وغیرہ نے آپ کو کوئی دھمکی دی ہو یا کچھ کہا ہوگا؟ وہ شریف لوگ ہیں، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے برادری کے 2 معزز آدمیوں کو میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ مجھے دوسری شادی سے روکیں، لیکن میں نہیں مانا تو دونوں بھائی خود میرے پاس آئے۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ میں نے انہیں ہر طرح اطمینان دلا دیا تھا کہ ان کی بہن کی حیثیت اور حقوق میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ دوسرا رشتہ آپ کو آسانی سے مل گیا تھا۔ جائیداد کے لیے کون رشتہ دینے سے انکار کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے انہیں صاف کہا تھا کہ 2 مکان اور 4 ایکڑ زمین ہے جو قصبے کے بالکل ساتھ ہے۔ کچھ عرصے بعد اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ قصبہ پھیلنے سے یہ زمین زرعی نہیں رہے گی، عمارتی بن جائے گی۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں یہ جائیداد دامادوں کو نہیں دینا چاہتا۔ وہ فوراً رضامند ہو گئے تھے۔ آپ نے یہ معلوم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی کہ 20 سال کی عمر کی کنواری لڑکی نے بھی آپ کو دل سے قبول کیا ہے یا نہیں؟ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ مسلمان ہو کر ایسی باتیں کرتے ہیں، کیا آپ عورت ذات کو اتنا سر چڑھانا چاہتے ہیں کہ میں یا لڑکی کے والدین لڑکی سے پوچھتے کہ اسے یہ رشتہ منظور ہے یا نہیں؟ ہاں شیخ صاحب، میں نے کہا، میں عورت ذات کو سر چڑھانے کا قائل تو نہیں، لیکن میں پولیس آفیسر ہوں۔ بڑے ڈرامے دیکھے ہیں میں نے۔ 20 سال کی کنواری دلہن جب 40 سال کے خاوند کے سر چڑھتی ہے تو وہ اس کے دماغ کا وہی حال کر دیتی ہے جو آپ کا ہو رہا ہے۔ یہ چند ایک اہم اور قابل ذکر سوال اور جواب ہیں۔ میں نے اس سے بے شمار سوالات پوچھے تھے۔ اسے دونوں بیویوں پر پورا بھروسہ تھا اور وہ اپنے آپ کو دونوں کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ لوگ بیٹی کو جائیداد کا وارث بنانے سے گریز کرتے ہیں اور اسے جائیداد کے لالچ میں باپ کے عمر کے آدمی کے حوالے کر دیتے ہیں۔
میری جوانی کے وقت بھی یہی ہوتا تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اس شخص کو بچے کی گمشدگی پر روتا اور دھاڑے مارتا دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ خدا اسے اسی گناہ کی سزا دے رہا ہے کہ یہ اپنی 3 بچیوں کو جائیداد سے محروم رکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ایک عورت کے سہاگ میں دوسری شادی کا زہر گھول دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنی پہلی بیوی سے یہ بھی کہا ہو کہ دیکھ لیا تم نے، میں نے جائیداد کا وارث پیدا کر لیا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور یہ کسی کو بھی نظر نہیں آتی۔ میں اس سے باتیں پوچھتا رہا اور وہ جواب دیتا رہا۔ اس نے جوں ہی مجھے بیٹھک میں بٹھایا تو ایک جوان عورت دوڑتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوئی۔ وہ پاگل لگتی تھی۔ اس نے بےتابی سے پوچھا، میرے منع کو لے آئے؟ کہاں ہے وہ؟ یہ بچے کی ماں تھی۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اس کا سر ڈول رہا تھا۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ کر اتنی آہوزاری کی کہ میرے آنسو نکل آئے۔ اس کی آواز بیٹھی بیٹھی لگتی تھی، ایک ہی رٹ لگائے جا رہی تھی، میرا منا، میرا بچہ۔ میں نے اسے تسلی دی۔ خاوند نے اسے اٹھایا اور کرسی پر بٹھا دیا۔ خاوند خود بری حالت میں تھا، بولتے بولتے اس کی سسکیاں نکل جاتی تھیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، وہ باپ بیٹی لگتے تھے۔ بیٹھک کے اندرونی دروازے میں سے ایک اور عورت آن کھڑی ہوئی، وہ بھی رو رہی تھی۔ وہ پہلی بیوی تھی۔ اس نے دبی سی آواز میں پوچھا، منع کی کیا خبر ہے؟ اللہ کرے گا مل جائے گا، میں نے جواب دیا، اور خاوند سے کہا کہ دوسری بیوی کو میرے پاس چھوڑ کر وہ باہر چلا جائے۔ وہ میرے پاس اکیلی رہ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے بہلایا اور تفتیش کے لیے تیار کیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ خاوند کو وہ کس حد تک پسند کرتی ہے۔ پولیس والے ایسی باتیں معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی سیدھا سا یا صاف سوال نہیں کرتے۔ ایک ڈھنگ اور ایک خاص انداز ہوتا ہے، بڑی دور کا چکر کاٹنا پڑتا ہے۔ مشتبہ کے چہرے کے آتے جاتے رنگ اور جواب دینے کے مختلف انداز اور لہجے دیکھنے پڑتے ہیں۔ بعض اوقات ایک واضح جواب اتنا واضح نہیں ہوتا جتنا چہرے کا تاثر۔ مشتبہ فرد سوالوں کے جواب میں ایسا الجھتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ ایک ایک سوال کئی بار پوچھا جا رہا ہے۔ وہ ہر سوال کو نیا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو ہوشیار اور چالاک سمجھ کر یہ دیکھے بغیر جواب دیتا چلا جاتا ہے کہ اسی سوال کے وہ 2-3 جوابات دے چکا ہے اور ہر بار اس نے مختلف جواب دیا ہے۔ اگر تھانے دار ذہین ہو تو وہ تشدد کے بغیر اقبال جرم کروا سکتا ہے۔ اس جوان سال عورت کے گرد میں نے سوالوں اور سوال در سوال کا جال پھیلانا شروع کر دیا اور 1.5-2 گھنٹے گزر گئے۔ اسے تسلی دلاسے کی ضرورت تھی جو میں پوری کرتا رہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے بچے کی گمشدگی میں اس کا اپنا ہاتھ نہیں، اور یہ بھی کہ اپنی سوتن پر اسے ذرہ برابر بھی شبہ نہیں۔ میں نے اس کے منہ میں یہ شبہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران بھی ہوا کہ اسے اپنی سوتن کے خلاف کوئی شکایت نہیں اور وہ دونوں اتفاق سے رہتی ہیں۔ اس دوسری بیوی کا انداز اور لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اپنے خاوند کے متعلق اس نے بتایا کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ میں نے اس سے یہ بھی کہلوا لیا کہ اسے اپنے خاوند کے ساتھ ایسی محبت نہیں جیسی اسے اپنی عمر کے خاوند کے ساتھ ہوتی۔ پھر بھی مجھے اس سے کوئی ایسا اشارہ نہ ملا جس سے کسی شرارت یا سازش کا شک ہوتا۔ وہ بے قابو ہو کر روتی رہی، بار بار میرے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر یا میری ٹھوڑی پکڑ کر منتیں کرتی رہی کہ اس کا بچہ واپس دلا دوں۔ اسے باہر بھیج کر پہلی بیوی کو بلایا گیا۔ اسے بھی تفتیش کے چکر میں ڈالا، مگر یہ بھی دھلی ہوئی تختی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کے جذبات کو اس کے خاوند کے خلاف اور دوسری بیوی کے خلاف بھڑکانے کی بھی کوشش کی، اس کے ذہن میں جائیداد بھی ڈالی، لیکن یہ عورت یا تو جذباتی لحاظ سے مردہ ہو چکی تھی یا گھر کی 4 دیواری میں ہی تاریک الدنیا ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خاوند اور سوتن کے خلاف کوئی شکایت نہ کی۔ اگر وہ خاموش رہتی اور میرے سوالوں کے جواب ادھورے اور گول گول دیتی تو میں شک میں پڑ جاتا۔ اس کا ہر جواب صاف اور واضح تھا۔ اگر مجھ میں انسان شناسی کی کچھ مہارت تھی تو بچے کی گمشدگی میں اس عورت کا ہاتھ نہیں تھا۔ جائیداد کے متعلق اس نے کہا کہ مجھے جائیداد کی کیا ضرورت ہے، بچیاں چھوٹی ہیں، پھر بھی باپ نے ابھی سے مجھے اس مقصد کے لیے الگ پیسے دینے شروع کر دیے ہیں کہ ان کا جہیز بنانا شروع کر دو۔ بچیاں اپنے گھروں میں چلی جائیں گی، میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ خاوند ہے تو سب کچھ ہے، میں ابھی بوڑھی نہیں ہوئی، اللہ مجھے بھی لڑکا دے گا۔
تمہاری سوتن کے والدین جائیداد کے لالچی معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، اسی لالچ میں انہوں نے جوان بچی اتنی بڑی عمر کے آدمی کے حوالے کر دی ہے جس کے پہلے بیوی بچے بھی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، اس نے کہا، انہوں نے کسی لالچ میں آ کر لڑکی نہیں دی، میں انہیں جانتی ہوں۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہا کرتے ہیں کہ لڑکی وہاں دیں گے جہاں وہ بادشاہی کرے گی۔ وہ اپنی لڑکی کو جائیداد دلانا چاہتے تھے، مگر میرا خاوند اپنے لڑکے کو جائیداد دینا چاہتا ہے۔ ویسے وہ لوگ اچھے ہیں۔ اس طرح اس نے جو بات بھی کی اس میں مجھے جرم اور شرارت کا شائبہ تک نظر نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ جیسے اس نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے تجربے کے مطابق اس واردات میں یہ عورت ملوث نہیں تھی۔ میں نے اس کے خاوند اور سوتن کو بھی اندر بلا لیا۔ سوتن یعنی گمشدہ بچے کی ماں کے والدین بھی وہیں آ گئے تھے، انہیں بھی بلا لیا، بچے کی عادتوں وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ مجھے بچے کا فوٹو دکھایا گیا جو 1 سال پہلے کا تھا۔ پیارا بچہ تھا، اس کی آنکھیں بہت دلکش تھیں۔ مجھے اس کا رنگ گورا بتایا گیا تھا، اس کا رنگ ماں پر گیا تھا۔ اس کی گردن لمبی تھی، اگر تصویر میں اس کے بال چھوٹے نہ ہوتے تو میں اسے لڑکی سمجھتا۔ اس کی عادتوں کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ اس میں بچوں والی جھجک نہیں ہے، اجنبیوں کے ساتھ بھی فوراً بے تکلف ہو جاتا ہے۔ اس کا معمول یہ تھا کہ 10-11 بجے کے درمیان باہر نکل جاتا تھا۔ گلی جہاں ختم ہوتی تھی وہاں کچھ جگہ خالی تھی جہاں یہ بچہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ان تمام بچوں سے اس کے متعلق پوچھا جا چکا تھا، کسی ایک بچے نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا، یعنی وہ کھیلنے کے لیے بچوں تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ کہیں دور نکل گیا ہو اور آپ لوگ اسے ڈھونڈ کر لائے ہوں؟ کبھی نہیں، اس کی ماں نے جواب دیا۔ خود ہی جاتا اور 1.5 گھنٹہ کھیل کر واپس آ جاتا تھا۔ گھر میں کسی ایسی عورت کا آنا جانا تو نہیں جو مشکوک چال چلن کی ہو؟ نہیں، سب نے تائید کی کہ اس گھر میں محلے برادری کی عورتوں کے سوا اور کوئی نہیں آتا۔ پھر بچہ کہاں جا سکتا تھا؟ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ زمانہ خرکاروں کا نہیں تھا اور بچوں کو معذور کرنے کا پیشہ بھی موجود نہیں تھا۔ اگر بچہ لڑکی ہوتی تو گمشدگی قابل فہم ہو سکتی تھی۔ اس کی خوبصورتی غیر معمولی تھی۔ یہ شک بھی پیدا ہوا کہ ہندوؤں کے اس قبیلے کا کوئی آدمی اسے نہ اٹھا لے گیا ہو جو بچوں کی قربانی دیا کرتے ہیں۔ چند سال پہلے میرے تھانے سے 50 میل دور برہمنوں نے اچھوتوں کے ایک بچے کو ذبح کر دیا تھا۔ یہ قربانی چیچک کی دیوی کو دی گئی تھی۔ وہ لوگ پکڑے گئے تھے، غالباً انہیں سزا بھی ملی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بچہ بہرحال اغوا ہو گیا تھا اور مجھے بچے کو برآمد کرنا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے بچے کی ماں کو تسلیاں دی اور اسے اور باقی سب کو روتا چھوڑ کر میں تھانے چلا گیا۔ وہاں ضروری عملہ جاگ رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ میں تفتیش کے معاملے میں کتنا بے آرام اور بے صبر ہوں۔ بچے کی ماں کی فریادیں مجھے مجبور کر رہی تھیں کہ میں وردی نہ اتاروں اور میری آنکھ نہ لگ جائے۔ شہر کے جرائم پیشہ اور مشتبہ افراد آ چکے تھے۔ 2 مخبر بھی موجود تھے۔ مجھے یہ شک بھی ہوا کہ گرد و نواح کے کسی پیشہ ور مجرم نے یہ واردات کی ہوگی۔ قصبے کے ارد گرد دیہاتی علاقے میں 2 پیشہ ور ڈکیت اور راہزن تھے۔ گو وہ بڑے پیمانے کی وارداتیں کرتے تھے، لیکن ان کے ریکارڈ میں اغوا اور بردہ فروشی کی ایک واردات بھی شامل تھی۔ وہ کوئی ایسے نامی گرامی پیشہ ور بھی نہیں تھے کہ جرائم کی تاریخ میں ان کا ذکر آتا۔ ان کی بہادری یہ تھی کہ اس دیہاتی علاقے کے لوگ غریب اور بزدل تھے۔ زیادہ تر گاؤں گھاس اور سرکنڈوں کے بنے ہوئے جھونپڑوں کے تھے۔ یہ لوگ ان مجرموں سے اتنا ڈرتے کہ انہیں پناہ دے دیتے تھے، اور پولیس اگر چلی جائے تو پولیس کو گمراہ کر دیتے تھے۔ مجرم انہیں دھمکیاں تو دیتے ہی رہتے تھے، لیکن روپے پیسے اور اجناس سے انہیں خوش بھی رکھتے تھے۔ ان 2 پیشہ ور مجرموں کے ٹھکانوں پر چھاپا مارنا یا انہیں تلاش کرنا اس لیے بیکار تھا کہ وہ اچانک یعنی بے خبری میں ہاتھ نہ آئے تو ہوشیار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ بچے کو کہیں دور بھیج دیں گے یا قتل کر کے کہیں دفن کر دیں گے۔ شہر کے پیشہ ور مشتبہ افراد میں 3 ایسے تھے جو ذرا دلیرانہ واردات کر سکتے تھے۔ باقی سب اکیلے چھوٹا موٹا جرم کرنے کے عادی تھے یا خفیہ اڈوں پر چرس اور جوئے کا کاروبار کرتے تھے۔
اگر باہر کے کسی پیشہ ور نے بچہ اغوا کیا ہے تو یہ بچہ کوئی بے جان چیز تو نہیں تھا کہ کوئی آیا اور اٹھا کر چل دیا۔ میں نے ان افراد کو اپنے مخصوص طریقے سے گھیرا۔ وہ پولیس کی کمزوریوں سے واقف تھے اور میں ان کی کمزوریوں کو جانتا تھا، انہی میں میرے مخبر بھی تھے۔ میں نے ان کے ساتھ جھک جھک کرتے رات کا باقی حصہ گزار دیا اور حاصل صرف یہ ہوا کہ باہر کا ایک جرائم پیشہ گزشتہ 15 دنوں میں 2 بار قصبے میں دیکھا گیا تھا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس روز یعنی واردات کے دن بھی اسے دیکھا گیا تھا۔ اس کا لباس پاجامہ کرتا اور سر پر چادر بتایا گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے وہ موسم ایسا نہیں تھا کہ دن کے وقت سر پر چادر لی جاتی۔ چادر لینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنا چہرہ چھپائے رکھنا چاہتا تھا۔ چادر سلیٹی رنگ کی بتائی گئی تھی۔ باہر کے بڑے جرائم پیشہ جب شہر میں آتے تھے تو رہنے یا چھپنے کے لیے انہیں ٹھکانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ ٹھکانہ شہر کا کوئی جرائم پیشہ مہیا کرتا تھا۔ مجھے ایسا کوئی سراغ نہ ملا کہ وہ کسی کے پاس ٹھہرا ہوا ہو، اور مجھے ایسا بھی کوئی اشارہ نہ ملا جو مجھے اس شک میں ڈالتا کہ بچے کے اغوا کا مجرم وہی شخص ہے۔ اس کا نام بدردین عرف بودا تھا۔ یہ ان 2 پیشہ وروں میں سے تھا جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ میں نے اسی وقت ایک مخبر اس کی مشق لینے کے لیے بھیج دیا۔ رات گزر گئی، میرا سر چکرا رہا تھا۔ 2.5-3 گھنٹے آرام کیا، اور جب تھانے میں آیا تو بچے کا باپ اور 2 ماموں وہاں بیٹھے تھے۔ وہ میرے لیے کوئی نئی خبر یا کوئی نیا سراغ نہیں لائے تھے، وہ سراپا سوال بن کر آئے تھے۔ ان کی آنکھیں اور چہرے بتا رہے تھے کہ رات بھر سوئے نہیں۔ انہوں نے یہی ایک خبر سنائی کہ بچے کی ماں پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور صبح ڈاکٹر کو گھر لے گئے تھے جس نے اسے دوائیاں دے کر سلا دیا ہے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، کوئی واضح راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت سوچ اور بچار کے بعد میں بچے کے باپ کے ساتھ تھانے سے نکل گیا۔ میں نے شہر کے مشتبہ افراد کو تھانے میں پابند رکھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ انہیں آزاد کر دیا گیا تو ان میں سے جس کسی کو مجرم کا علم ہے وہ اسے بتا دے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پیشہ ور مجرموں کے بھی مخبر ہوا کرتے تھے۔ ASI سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اپنے مخبروں کو اور 3-4 بغیر وردی کانسٹیبلوں کو قصبے میں گھومنے پھرنے کے لیے اس ہدایت کے ساتھ بھیج دے کہ باہر کا کوئی جرائم پیشہ نظر آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ میں یہ انتظامات کر تو رہا تھا، لیکن بالکل ہی غیر یقینی حالت میں۔ یہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بچوں کے اغوا کی وارداتوں کی تفتیش اور سراغ رسانی کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بعض اوقات محسوس ہوتا تھا جیسے میں احمقانہ حرکتیں کر رہا ہوں۔ البتہ پولیس کا دیگر تجربہ اور اپنی عقل کچھ ساتھ دے رہی تھی۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ بچہ گھریلو چپکلش کا شکار نہیں ہوا۔ مخبروں نے بھی صبح سویرے آ کر تصدیق کر دی تھی کہ بچے کے باپ کی دونوں بیویاں شریف اور دونوں کے خاندان باعزت ہیں۔ ان گھرانوں میں کوئی سازش نہیں ہو سکتی۔ میں بچے کے باپ اور 2 ماموؤں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر وہ جگہ دیکھی جہاں بچہ جا کر کھیلتا تھا۔ وہاں چھوٹے بڑے بچے کھیل رہے تھے۔ ان سے کچھ باتیں پوچھیں، جن میں اہم یہ تھی کہ انہوں نے کسی آدمی کو گمشدہ بچے کے ساتھ باتیں یا پیار کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بچے کو سرے سے دیکھا ہی نہیں۔ اس جگہ کے قریب چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں۔ دکانداروں سے یہی سوال پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ انہوں نے بچے کو نہیں دیکھا۔ میں دراصل یہ سوچ رہا تھا کہ بچے کو گلی میں سے ہی اڑا لیا گیا ہے، اور اس کا یہی ایک طریقہ ہو سکتا تھا کہ اسے کوئی لالچ دے کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ اسے کوئی دن دہاڑے کمبل میں لپیٹ کر یا بوری میں ڈال کر لے گیا ہو۔ لالچ دے کر اپنے پیچھے پیچھے لے جانے کے لیے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا گیا ہوگا جس پر آمد و رفت کم ہوگی۔ اس زمانے میں آبادی آج کی نسبت بہت کم تھی، لوگ بہت کم تھے، مکان بھی بہت کم تھے۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے یہ فرض کر لیا کہ میں ایک بچے کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، اسے مٹھائی دکھاتا ہوں۔ 5 سال کی عمر کا نادان بچہ میرے پیچھے چل پڑتا ہے، میں یقیناً کوئی ویران راستہ اختیار کروں گا۔ بچہ میرے ساتھ ساتھ آتا ہے، ذرا آگے جا کر اس کے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹھائی دے دیتا ہوں، وہ میرے ساتھ یا پیچھے چلا آ رہا ہے، میں کون سا راستہ اختیار کروں گا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک فراغ گلی نظر آئی جس کے دائیں بائیں تھوڑے تھوڑے سے مکانات تھے، کچھ جگہ خالی بھی تھی۔ یہ گلی کھیتوں سے جا ملتی تھی، آگے سڑک تھی، سڑک پر چڑھ جاؤ تو قصبہ پیچھے رہ جاتا تھا۔ میں ٹہلتا ٹہلتا اس گلی میں چلا گیا۔
محفوظ راستہ قصبے سے نکلنے کے لیے یہی تھا۔ میں گلی کے وسط میں جا کھڑا ہوا۔ زیادہ تر مکانات ہندوؤں کے تھے۔ میرے ساتھ بچوں اور بڑی عمر کے آدمیوں کا جلوس تھا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ یہ جلوس میرے ساتھ رہے بلکہ بڑھ جائے، اس سے مجھے سراغ ملنے کی توقع تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس گلی کے مکانوں میں سے چند ایک آدمی نکل آئے۔ عورتیں دروازوں میں کھڑی رہیں۔ میں نے ان سب سے بلند آواز میں جوشیلی تقریر کرنے کے لہجے میں کہا کہ ایک بچہ تمہاری نظروں کے سامنے سے گزار کر کوئی لے گیا ہے۔ اگر مجرم پکڑا نہ گیا تو تمہارے بچے بھی اسی طرح اغوا ہوں گے۔ ذرا یاد کرنے کی کوشش کرو کہ 5-6 سال عمر کا ایک بچہ کسی آدمی کے ساتھ کل دوپہر کے وقت یہاں سے گزرا ہوگا۔